الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو اللہ اکبر مسجد میں ایک ایسے روح پرور موقع پر جمع ہونے کی سعادت بخشی کہ کافی سارے بچوں نے حفظ قرآن کی دولت سے اپنے سینوں کو منور کیا، اور اس مسجد میں محترم المقام حضرت مولانا عبدالشکور صاحب حقانی نے 2 مرتبہ ترجمہ و تفسیر قرآن مجید کا عمل بھی مکمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلہ خیر کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے، اہل محلہ اس سے مستفید ہوتے رہیں، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی ہی جنت الفردوس میں بھی جمع فرما دے۔ موضوع کی مناسبت سے کچھ باتیں ہم آپس میں کریں گے، اس دعا اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ عز و جل ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ دوستو، اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بعثت کے جو مقاصد بیان فرمائے، وہ مختلف الفاظ میں مختلف اسلوب کے ساتھ بیان فرمائے گئے۔ جو آیت بینہ اس سلسلے میں ابھی تلاوت کی گئی، اس سے اگر روشنی لی جائے تو پروردگار عالم نے ایک سرنامہ بیان فرمایا اس آیت میں۔ اگلی باتوں کو بیان کرنے سے پہلے پروردگار عالم نے ایک بات ارشاد فرمائی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین میں
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بعثت فرمائی، امیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا۔ قرآن مجید کا ایک قابل غور مرحلہ ہے، امی کسے کہتے ہیں؟ لفظی معنی پر اگر آپ غور فرمائیں، لفظی معنی پر اگر غور فرمائیں تو امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ۔ اور اللہ کریم نے بالکل یہی نام بطور لقب اور بطور صفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی بیان فرمایا، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، ایمان لاؤ اس رسول پر جو نبی امی ہے۔ اگر امی کا مطلب ان پڑھ ہے تو یہی نام جب نبی کے ساتھ منسوب ہو، یہاں اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو پر جل جائیں گے، ایمان جل جائے گا۔ پتہ چلا بعض اوقات لفظ ایک ہوتا ہے لیکن اگر اس کی نسبت بدل جائے تو مفہوم بھی بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد کامل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر کامل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور کامل ہیں۔ یہ ساری صفتیں حضور کی ہیں نا جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں حضور علیہ السلام کے لیے جب بھی کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو اکثر حضور پر نور کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کریم نے بڑے تواتر کے ساتھ کئی مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد کہا، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِي سبحان الذی اسریٰ بعبدی۔ تو میں اور آپ کون ہیں؟ بندے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ بندے۔ تو آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، کیا ہماری بندگی اور نبی کی بندگی ایک جیسی ہے؟ کوئی فرق ہوگا کہ نہیں؟ اگر کوئی یہ کہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چھوٹے بچوں کی جگہ اگر بڑے آگے آ جاتے نا، باہر نہ نکالیں، ذرا پیار سے ان کو ایک سائڈ پہ بٹھا دیں تاکہ آسانی سے یہ نکلنا چاہے تو پھر نکل جائے۔ جزاک اللہ۔ ادھر ممبر کی طرف توجہ فرمائیں جی۔ بچوں کے ساتھ بھی رونق ہوتی ہے لیکن یہ زیادہ رونق ہوتی ہے نعت خوانی میں۔ تقریر ہو رہی ہو نا تو پھر بچے بور ہو جاتے ہیں جی۔ جو خوشلانی ہوتی ہے نا ترنم، یہ بچوں کو مست کرتا ہے، تقریر بچوں کو بور کرتی ہے۔ بڑے تھوڑے آگے آ جائیں جزاک اللہ، تاکہ پیچھے جو آئیں گے ان کو جگہ مل جائے گی۔ آگے آگے آ جائیں جزاک اللہ۔ شرماتے کیوں ہیں؟ آگے آ جائیں۔ بچے ایک سائڈ پہ چلے جائیں پیار کے ساتھ، ماشاءاللہ بیٹھے ادھر ہی رہیں گے مسجد میں۔ درود پاک پڑھ لیجئے جی۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور۔ آپ بھی بندے ہیں اور حضور سرور کائنات بھی بندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لفظ عبد، لفظ بندہ کی نسبت جب نبی کی طرف ہو جائے گی نا تو مفہوم بدل جائے گا۔ ہم ایسے بندے ہیں جو سراسر کمزوریوں کا مجموعہ ہے، نبی علیہ السلام ایسے بندے ہیں کہ جو ہر کمزوری سے پاک ہیں۔
فرق پڑ گیا جی. پتہ چلا بہت ساری نسبتیں ایسی ہیں کہ اگر نسبت کا رخ بدل جائے تو مفہوم بھی بدل جاتا ہے. یہ امت بھی نکاح شادی کرتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نکاح کیے. امت کے نکاح میں اور نبی کے نکاح میں فرق ہے. امت نکاح کرتی ہے تو جو منکوہ نکاح کرنے والے کے نکاح میں آتی ہے وہ بھی بیوی ہوتی ہے, اور جو عورت منکوہ ہو کر نبی کے نکاح میں ہے ہوتی وہ بھی بیوی ہے, پر بیوی بیوی میں فرق ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نسبت بدل جائے تو مفہوم بدل جائے گا. ازواجہ امہاتہم, امتی اگر فوت ہو جائے اس کی وفات کے بعد زیادہ سے زیادہ 4 مہینے 10 دن اس کی بیوہ عدت میں گزارے گی, اس کے بعد جب چاہے وہ دوسرا نکاح کر لے. کیوں جی؟ مسئلہ ایسی ہے نا. جو عورت آ گئی حضور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں, فرمایا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریفہ کے بعد اس کو 4 مہینے 10 دن گزار کے دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں. یہ قیامت تک بدستور پیغمبر کے نکاح میں. فرق پڑ گیا نہیں؟ یہ ہمارے معاشرے میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی. ہر وہ چیز جو نبی کی طرف منسوب ہو جائے اس کا مفہوم اور ہے. کھانا آپ بھی کھاتے ہیں, کھانا نبی بھی کھاتے ہیں. نبی کے کھانے میں اور امت کے کھانے میں فرق ہے. پانی امت بھی پیتی ہے, پانی حضور بھی پیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن پینے میں فرق ہے. نیند امت بھی کرتی ہے, نیند حضور بھی کرتے ہیں, پر نیند میں فرق ہے. وفات امت پر بھی آئی ہے, وفات نبی پر بھی آئی ہے, پر موت میں فرق ہے. توجہ ہے جی؟ موت میں فرق. موت آئی ہے, کوئی شک نہیں. کلو نفس ذائقۃ الموت. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی, لیکن اگر امتی کی وفات اور نبی کی وفات ایک جیسی ہے تو جنازہ ایک جیسا کیوں نہیں؟ امتی فوت ہوتا ہے, کپڑے اتار لیے جاتے ہیں اور بے ستر وجود کو غسل دیا جاتا ہے. آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے گئے تو لباس مبارک نہیں اتارا گیا, لباس مبارک سمیت پیغمبر کو غسل دیا گیا. پتہ چلا اوروں کی موت اور ہے, ان کی موت اور ہے. یہ بار بار حضور کا نام آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آتا رہے گا انشاءاللہ. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جب بھی آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ اور آواز سے جی, اور آواز سے بولیے. وہ مال روڈ پر ہماری ایک شہداء مسجد ہے, وہاں تک آواز جائے. صلی اللہ, اور آواز سے صلی اللہ. یہ ایک گفٹ ہے جو ہم نے حضور کو پیش کرنا ہے, لمحہ پیش کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریفہ ہوئی. مہاجرین صحابہ نے کہا بھائی ہم جسد اطہر کو مکہ پاک لے کر جائیں گے, ہمارا اصل شہر مکہ المکرمہ ہے. انصار نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں تدفین کریں گے. جب بھی امت کے اندر اور صحابہ کرام کے درمیان اختلاف کی کیفیت پیدا ہوئی, اس اختلاف کو دور کرنے کی آسمانی قیادت اللہ نے جس بندے کو سونپی وہ ابو بکر صدیق ہے. سب کہیے رضی اللہ تعالی. نام یاد رہے گا نا؟
بھولیں گے تو نہیں انشاءاللہ. جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بھئی یہ کیا اختلاف کھڑا ہو گیا؟ مہاجرین صحابہ کہتے ہیں ہم جسد اطہر کو مکہ پاک لے کر جائیں گے، تدفین جنت المالا میں ہوگی. انصار کہتے ہیں نہیں، ہم تدفین آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت البقیع میں کریں گے. صدیق اکبر نے فرمایا مجھ پر یقین ہو تو میں تمہارا فیصلہ کر دوں. آپ نے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں 17 نمازوں کی جماعت کرائی ہے. ہم آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے تو کس کی بات پہ کریں گے؟ فرمایا حضور فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کی موت اور ہے، امت کی موت اور ہے. امتی فوت ہو جائے میت جہاں مرضی لے جاؤ. کیوں جی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ فوت لاہور میں ہوتا ہے، تدفین اس کی کمالیہ میں ہو جاتی ہے. ایک بندہ فوت امریکہ میں ہوتا ہے، میت پاکستان میں آ جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ میت کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ جا کر تدفین کرنے کی شرعاً گنجائش ہے. لیکن صدیق اکبر کیا فرما رہے ہیں؟ تم تو کہتے ہو نا جنت البقیع میں پیغمبر کی تدفین ہو گئی. اللہ کی قسم نہیں، جہاں پیغمبر علیہ السلام کا جسد اطہر موجود ہے، میری بیٹی عائشہ کے حجرے میں پیغمبر کی تدفین یہیں پہ ہوگی. امت کی موت اور ہے، ان کی موت اور ہے. جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں میت سامنے ہوتی ہے، قطار بندی کر لیتے ہیں، ایک جماعت کی شکل بن جاتی ہے. ایسی ہے نہیں؟ نماز جنازہ فی الاصل نماز نہیں. نماز وہ ہوتی ہے جس میں کم از کم ایک رکوع 2 سجدے ہوں. جنازہ میں کتنے رکوع ہوتے ہیں جی؟ ڈھیلے پڑ گیا، لگتا ہے رواج نہیں ہے یہاں پڑھنے کا. کیوں جی؟ نماز جنازہ میں سجدہ ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ دعائے جنازہ. نماز جنازہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس کی شکل نماز جیسی ہے. قطار بندی کی جاتی ہے، ایک امام آگے آ جاتے ہیں، با وضو پڑھا جاتا ہے، قبلہ رخ پڑھا جاتا ہے. اس لیے اس کا نام پڑ گیا نماز جنازہ. فی الاصل یہ ہے دعائے جنازہ. آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھنے کا وقت آیا تو فیصلہ ہوا امامت کون کرائے گا. پھر صدیق کی قیادت سامنے آ گئی. قائد کے لیے جذبات گرم ہونے چاہیے، دماغ ٹھنڈا ہونا چاہیے. جس کے جذبات گرم ہو، دماغ ٹھنڈا ہو، وہ قیادت کے قابل ہوتا ہے. اور اس امت کا سب سے پہلا اس قیادت کے معیار کا قابل شخص ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی. فرمایا حضور علیہ السلام کے جسد اطہر کو، جسد بہشت کو حجرہ مبارک تک سے باہر نہیں نکالا جائے گا. 10 15 20 جو آ سکتے ہیں درود شریف پڑھتے جائیں، باہر نکلتے جائیں. یہی حضور کا جنازہ ہے. پتہ چلا امت کی موت اور ہے، نبی کی موت اور ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. پیغمبر کی بعثت ہوئی ان پڑھوں میں. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ. ایمان لو نبی امی پر. امی کا مطلب ہے ان پڑھ. پتہ چلا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جب امی کی نسبت امت کی طرف ہو معنی اور ہوگا، جب اس کی نسبت نبی کی طرف ہو تو نبی کی شان کے مطابق ہو. نبی کی شان کے مطابق امی کا ترجمہ کیا ہے؟ مولانا ظفر علی خان نے ایک شعر کہا ہے، وہ خود امی تھے مکر کون و مکان کے اسرار. وہ خود امی تھے مگر کون و مکان کے اسرار. حکما سیکھ گئے ان کے دبستانوں سے.
وہ خود امی تھے، مکر کونوں مکہ کے اسرار حکما سیکھ گئے ان کے دبستانوں سے۔ پتہ چلا جب لفظ امی نبی کی طرف منسوب ہو، ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ دنیا میں کسی سے کچھ نہ پڑھنے والا، جس کی شاگردی کا ڈائریکٹ تعلق رب ذوالجلال کے ساتھ ہو، اسے نبی امی کہتے ہیں۔ آگے چلیے جی، آگے چلے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے 4 مقاصد: یتلو علیہم آیاتہ، پیغمبر اپنی امت پر قرآن کی تلاوت کر کے سناتے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کی 4 منزلیں ہیں۔ جب یہ اترا، اس کی کتنی منزلیں؟ 4۔ ایک 5ویں بھی بن سکتی ہے، لیکن 5 کے عدد کے ساتھ ہمارا بلڈ گروپ نہیں ملتا، ہمارے خون کا گروپ 4 کے ساتھ ملتا ہے۔ خلافت راشدہ حق 4 یار، ہم 4 یار والے ہیں نا جی، 5 تنی نہیں ہے۔ قرآن کے نزول کی 4 منزلیں ہیں۔ سب سے پہلی منزل، اللہ نے قرآن پاک کی تلاوت کر کے سارا کا سارا قرآن جمع کر دیا لوح و قلم پہ۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اوجز المسالک میں لکھا ہے، جب کوئی حافظ قرآن پاک کا حفظ مکمل کر لیتا ہے، اس کی روح کا ملاپ لوح و قلم سے ہو جاتا ہے۔ ان کا نام سنا ہے پہلے؟ مولانا محمد ذکریہ صاحب کا۔ کسی مسجد میں بھی چلے جائیں، آپ کو ان کی فضائل اعمال ملے گی، اردو میں، انگلش میں، سنسکرت میں، عربی میں، سندھی میں، سریکی میں، پشتو میں، مقامی، علاقائی، لوکل، غیر لوکل، بین الاقوامی، ہر زبان میں جس کا ترجمہ موجود ہے وہ فضائل اعمال ہے۔ قبولیت ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلی قرآن مجید کی منزل وہ ہے لوح و قلم۔ جب آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت مل گئی، اب یہ قرآن مجید سپرد ہو رہا ہے جبریل امین کے۔ یہ دوسری منزل ہے۔ پہلے لوح و قلم پہ تھا، اب یہ جبریل کے سپرد ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیٹے ضرورت سے زیادہ تصویریں کیوں بنا رہے ہیں؟ بنتی رہیں گی، تھوڑی تھوڑی بنتی رہیں گی۔ مسجد کے اندر میں اب یہ فتویٰ تو نہیں دیتا کہ یہ جائز نہیں ہے، آپ کہیں گے مولوی صاحب کی اپنی بن رہی ہے جی، ہمارے اوپر فتویٰ بڑی جلدی لگتا ہے نا جی۔ یہ تصویر ایسی نحوست بن گئی ہے، فتویٰ دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ اب بندہ مسئلہ کیا بیان کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے، مومن گناہ سے بچنا بھی چاہے گا تو نہیں بچ سکے گا۔ یہ وہی ہے، تو کم از کم جتنی احتیاط ہو سکتی ہے اتنی کر لیں بس۔ سب سے پہلی منزل قرآن مجید کی، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، آمین کہتے ہیں اونچی آواز سے۔ معافی وہ نہ ہو خان صاحب والی۔ مولانا سمیع الحق صاحب نے ہمیں ایک مرتبہ لطیفہ سنایا تھا۔ ایک خان صاحب سے کہا گیا، خان صاحب اگر ہم آپ کو گالی دے تو آپ معاف کر دے گا؟ اگر ہم آپ کو گالی دے تو آپ معاف کر دے گا؟ خان صاحب نے کہا، معاف تو اللہ کرے گا، البتہ ہم آپ کو اللہ کے پاس پہنچا دے گا۔ وہ خان صاحب والی معافی نہ ہو۔ کہو اللہ ہم سب کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے۔ 2 منزلیں ہیں، 2 منزلیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید آیا لوح و قلم پہ، اب یہ قرآن مجید سپرد ہو گیا جبریل کے۔ جب جبریل امین کے سپرد ہو گیا، اب اس قرآن کی تیسری منزل علی قلبک، میرے محبوب تیرا دل مبارک قرآن کی منزل ہے۔ نزل به الروح الامین علی قلبک، روح الامین نے قرآن پاک کو اتارا، لے کر آئے کہاں؟ پیغمبر کے دل مبارک پر۔
چوتھی منزل بیان کر دیں. اللہ نے قرآن کی تلاوت کی، جمع ہو گیا لوح و قلم پہ. اس کے بعد یہ سپرد ہو گیا جبریل امین کے، پھر یہ سپرد ہو گیا قلب رسول کے. قلب رسول سے قرآن مجید منتقل ہو گیا صحابہ کے سینوں میں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ کتنی منزلیں ہیں جی؟ ان میں سے کسی ایک کا انکار کریں ایمان ضائع. یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پاک کی تلاوت مستقل عبادت ہے، مستقل نیکی ہے. سارے دوست وعدہ کریں انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. ممکن ہے جب آپ باہر نکلیں یہاں سے کوئی صاحب آپ کو یہ دعوت دیتے نظر آئیں کہ بھائی آپ فر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، نہ آپ نے ترجمہ پڑھا نہ آپ نے تفسیر پڑھی، بغیر ترجمہ و تفسیر کے قرآن مجید کی تلاوت ماس طوطے کی طرح رٹنے کے مترادف ہے. تو کہہ دو بھائی قرآن مجید کا سمجھنا، تفسیر کا پڑھنا، ترجمے کا پڑھنا یہ مستقل عبادت ہے، لیکن اگر اس کا موقع نہ ملے تو تلاوت بھی مستقل عبادت ہے. یتلو علیہم آیاتہ. نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، پیغمبر کی تشریف آوری کا دوسرا مقصد پیغمبر دلوں کو پاک کرتے ہیں، دلوں کو صاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، مسجد میں آپ تشریف لائے اور اہل محلہ آتے رہتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت امام صاحب سے سنتے ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ روح دھل جاتی ہے کہ نہیں دھل جاتی؟ 1400 سال کے بعد آپ اللہ کے گھر میں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ کی روح دھل جائے، تزکیہ ہو جائے. جنہوں نے صحبت رسول میں بیٹھ کر تلاوت سنی ان کے باطن کے تزکیہ کا عالم کیا ہوگا؟ کہو انشاءاللہ اس پہلے مدرسہ رسول میں جن کا تزکیہ ہوا وہ ان کو بھی اپنا مقتدا مانیں گے. یہ فتنے کا دور ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اور اکثر دیکھا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ ایک بزرگ ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک کسی نہ کسی بزرگ، کسی نہ کسی صحابی کی کردار کشی کرتے رہتے ہیں. مرزا محمد علی جیلمی کسی صحابی کو لے لیا کردار کشی شروع کر دی، کسی بزرگ کو لے لیا کردار کشی شروع کر دی. حالانکہ جو امت کے اندر بیٹھ کر پچھلوں سے رابطہ منقطع کرنے کی جسارت کرتا ہے وہ فتنہ ہے، وہ راہبر نہیں ہے. آپ کا ایمان اس صورت میں بچے گا کہ پچھلوں کے ساتھ کنیکشن جڑ کے رہے گا. پچھلوں سے رابطہ کٹ گیا ایمان برباد ہے. سارے دوست وعدہ کرتے ہیں یہ جو رنگ برنگی آوازیں ہیں نا، ان آوازوں کی طرف توجہ نہیں دینی. حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا صاحب، نام کیا ہے ان کا رحمہ اللہ؟ نام کیا ہے؟ علی بن عثمان. ساری باتوں کو چھوڑیے، نام پہ غور کیجئے. اپنا نام علی، باپ کا نام عثمان، کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں، داتا صاحب کو تو فوت ہوئے بھی 1000 سال ہو گیا. کنیت ہے ابو الحسن. حضرت داتا صاحب کی اولاد نہیں تھی. ابو الحسن بیٹے کے نام پر کنیت نہیں ہے. جب پوچھا گیا، بلکہ کشف المحجوب میں خود لکھتے ہیں کہ میری اولاد نہیں ہے، میں ابو الحسن اس لیے کہتا ہوں کہ میں حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں. اب حضرت حسن کا نام آ گیا تو میں ایک جھلکی دکھاتا جو بات ختم کرتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا، ان کو چوما اور چوم کے ایک تاریخی بات کہی، صحیح بخاری میں موجود ہے، ان ابنی ھذا سید،
ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا ایسا سید ہے جس کی برکت سے اللہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے اختلافات کو ختم کر دے گا۔ پیغمبر کی یہ پیش گوئی کب ثابت ہوئی؟ جب صحابہ کرام کا اختلاف ہوا، خون حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیاد پہ، اور وہ شدت اختیار کر گیا، دو دھڑے بن گئے، ایک حضرت علی کا، دوسرا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لخت جگر اپنی حکومت، اپنا اقتدار، اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کے سامنے قربان کر کے، ان کے سپرد کر کے اپنے نانا کی اس پیشن گوئی کی صداقت کا مظہر بن جاتا ہے۔ شان ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر شروع کیا نا، تو سب سے پہلے ذکر کس کا کیا؟ 4 یاروں کا۔ اس کے بعد ذکر کیا ائمہ اہل بیت کا، چند ائمہ اہل بیت، امام محمد باقر، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، ان کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ذکر کیا تابعین کا، اس کے بعد ذکر کیا شیوخ متصوفین کا۔ امت کو بتا دیا تصوف والوں سے جڑ کے رہنا، ائمہ اہل بیت سے جڑ کے رہنا، صحابہ سے جڑ کر رہنا، اہل بیت سے جڑ کر رہو گے تو ایمان محفوظ رہے گا۔ تو یہ ہمارے ایمان کے مرکز کیسے بنے کہ اللہ نے ان کا دل پاک کر دیا تھا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ پاک نے ان کے من کو اجلا کر دیا تھا، اللہ کریم نے ان کی روح کو پاک کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، مسجد کے توسل سے سارے دوست آج یہ عزم کر کے جائیں، اگر راہ چلتے ہوئے کوئی بندہ ہمیں کہے گا فلاں صحابی ایسا تھا، فلاں صحابی ایسا تھا، کہہ دو بھائی جب آپ نے لفظ صحابی کہہ دیا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے ہم نبی کے کسی صحابی پر جرح کریں۔ وعدہ کرتے ہو جی؟ ہر طبقے کے اندر اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، کسی طبقے میں کل کے کل اچھے نہیں ہوتے، کسی بھی طبقے میں کل کے کل برے نہیں ہوتے۔ حکمرانوں میں اچھے بھی برے بھی، علماء میں اچھے بھی برے بھی، قاریوں میں اچھے بھی برے بھی، تاجروں میں اچھے بھی برے بھی، کاشتکاروں میں اچھے بھی برے بھی، ہر برادری میں، ہر ادارے میں، ہر جماعت میں، ہر طبقہ میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ پر دوستو ایک بات یاد رکھیے، 3 جماعتیں ایسی ہیں جن میں کوئی برا نہیں، کل کے کل اچھے ہیں۔ نمبر 1 فرشتے سارے اچھے، نمبر 2 انبیاء سارے اچھے، نمبر 3 صحابہ سارے اچھے۔ یہ بات یاد رہے گی جی؟ اس لیے مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کوئی یہ مت کہے مرزا قادیانی مدعی نبوت، مرزا قادیانی جھوٹا نبی۔ نبی جھوٹا نہیں ہوتا، نبی ہمیشہ سچا ہی ہوتا ہے، ہاں جھوٹا مدعی نبوت کہہ سکتے ہیں۔ تو پیغمبر کی مقاصد، آمد کے مقاصد میں سے سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت، نمبر 2 تزکیہ، نمبر 3 اور نمبر 4 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، نبی حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں اللہ نے تلاوت کو الگ بیان کیا، تعلیم کتاب کو الگ بیان کیا۔ تلاوت سے مراد ہے قرآن پاک کو پڑھنا، تعلیم کتاب سے مراد ہے تفسیر کی گہرائیوں میں اتر جانا۔ الحمدللہ یہ امت چاروں کام کر رہی ہے۔ جب سے اسلام دنیا میں آیا یہ امت چاروں کام کر رہی ہے۔ اہل مدارس اپنے مدرسوں سے قرآن کے قاری پیدا کر کے آپ کو دے رہے ہیں، اہل مدارس قرآن کے مدرسوں سے دین کے علماء پیدا کر کے آپ کو دے رہے ہیں۔ اس مرتبہ لاکھوں طلباء نے دورہ حدیث کیا صرف ایک مکتب فکر کے مدرسہ سے۔ باقی جو مکاتب فکر ہیں ہمارے ملک میں ان کی گنتی الگ ہے۔
حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی فکر سے وابستہ جو مدارس ہیں، لاکھوں طلباء تو ان کے فضلاء ہیں. اس امت نے لاکھوں آپ کو قرآن کے قاری بھی دے دیے، لاکھوں علماء بھی دے دیے، اور خانقاہوں کا رخ کیجئے، اس امت نے آپ کو اولیاء اللہ بھی دیے. تو بھائی مدرسے تو اپنا کام کر رہے ہیں، مسجد تو اپنا کام کر رہی ہے، محراب اپنا کام کر رہا ہے، ممبر اپنا کام کر رہا ہے. آپ ہی اگر ممبر محراب کو چھوڑ کے فیس بک پہ اپنا دل دے بیٹھے تو کسی کا کیا قصور؟ آئیے تو صحیح. آپ ہی اگر دل دے بیٹھے واٹس ایپ کو، آپ بھی اگر دل دے بیٹھے ٹک ٹاک کو، آپ بھی اگر دل دے بیٹھے یوٹیوب کو، تو آپ کو اپنا رخ بدلنا ہوگا. ممبر اور محراب آج بھی علماء پیدا کر رہے ہیں، آج بھی حفاظ پیدا کر رہے ہیں، آج بھی تصوف سے نور سے لبالب اولیاء اللہ کو پیدا کر رہے ہیں. اور بالحکمہ اہل مدارس آج بھی سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں وہ سپوت پیدا کر رہے ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک عمل نبی کی سنت کے مطابق ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پیغمبر کی آمد کے 4 مقاصد ہیں. جب مدرسے یہ سارے کام کر رہے ہیں تو کیا خیال ہے، مدارس پر اعتماد پہلے سے مضبوط ہونا چاہیے یا متزلزل ہونا چاہیے؟ ان سے تعلق پہلے سے مضبوط ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ مساجد کی ممبر محراب کا سلسلہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ سارے دوست وعدہ کرو انشاءاللہ ہم اہل مدارس کے دست و بازو بنیں گے، ہم اس کار خیر میں اپنے آپ کو آگے رکھیں گے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی والدہ کہتی ہے تو یتیم ہے، تیرا باپ نہیں ہے، میں تجھے دھوبی کے پاس لے جاتی ہوں. علامہ ابن کثیر نے واقعہ لکھا ہے، دھوبی کے پاس جا کے کام سیکھ، کوئی کھانے کمانے کے قابل بن. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ دھوبی کے پاس 1-2 دن جاتے ہیں. تیسرے دن راستے میں ایک درسگاہ پہ نظر پڑ گئی جہاں ایک فقیہ اعظم اپنے شاگردوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دے رہا ہے. امام ابو یوسف نے کہا یہ نورانی چہرے والے کون ہیں جو کتاب و سنت کی تعلیم دے رہے ہیں؟ کہا گیا یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے رحمہ اللہ کہہ دے. امام صاحب کی درسگاہ میں آ کر امام ابو یوسف بیٹھ گئے. ماں سمجھ رہی ہے دھوبی کے پاس جا رہے ہیں، یہ روزانہ گھر سے آ کے امام صاحب کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد ماں نے پروگرس لی، کتنا کام سیکھ لیا، کیا صورتحال ہے؟ کہا میں تو دھوبی کے پاس جاتا ہی نہیں، راستے میں امام صاحب کا درس ہے، میں تو وہاں بیٹھ جاتا ہوں. ماں مشتعل ہو گئی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو پکڑ کر لائی، امام صاحب سے شکوہ کرتی ہے آپ نے میرے بچے پر کیا جادو کر دیا، ہم غریب گھر سے تعلق رکھتے ہیں، میں نے اس کو کھانے کمانے کے قابل بنانا ہے، آپ اس کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. امام صاحب نے فرمایا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس کو ادھر ہی آنے دیا کرو، وہ وقت دور نہیں جب تیرا بچہ پستے کے روغن میں فلودہ کھایا کرے گا. پستے کے روغن میں اب تو کھانے پینے کے ورائٹیاں کافی آ گئی نا جی. اس زمانے میں یہ ڈش صرف بادشاہوں کے پاس ہوتی تھی. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فقیہ بن گئے، امام بن گئے. خلیفہ ہارون الرشید کی صحبت میں بیٹھے. ہارون الرشید نے کہا امام صاحب آج شاہی کھانا بنا ہے، وہ آپ کو پیش کرنا ہے. فرمایا کون سا؟ آج پستے کے روغن میں آپ کے لیے فلودہ تیار کیا گیا ہے. فلودہ آ گیا. امام ابو یوسف ہنس پڑے. خلیفہ نے کہا امام صاحب ہنستے کیوں ہو؟ فرمایا میرے استاد کی کرامت سامنے آ گئی، میرے استاد کی کرامت سامنے آ گئی. بچوں کو دین کا عالم حافظ قاری بناؤ، آپ کے بچے بھوکے نہیں مریں گے. آج تک آپ نے سنا کوئی حافظ قاری بھوکا مر گیا ہو؟ یہ تو سنا ہوگا یہ کھا کھا کے مر جاتے ہیں. ایسی خبریں تو ہیں جو ممکن ہے آپ کو ایسی خبر نہ ہو، لیکن ہمارے پاس ایسی خبریں ہیں یہ کھا کھا کے فوت ہو جاتے ہیں، بھوکے فوت نہیں ہوتے. تو میں نے ایک نام لیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. میں انہی کے ذکر خیر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. امام صاحب فرماتے ہیں
اہل سنت کی 3 نشانیاں. کتنی؟ 3 نشانیاں. تفضیل الشیخین، حب الختنین، مسح علی الخفین. ابو بکر و عمر کو کل صحابہ پہ فضیلت دینا سنیت ہے. عثمان و علی سے ٹوٹ کر پیار کرنا سنیت ہے. نمبر 3 موزوں پر مسح کرنا سنیت ہے. سوتی پتلی پتلی جرابوں پر نہیں. اہل حدیث بھائی بھی بیٹھے ہیں اور وہ بڑے شوق سے تقریر سن رہے ہیں. انشاءاللہ آج پھر امام صاحب کی کرامت ظاہر ہوگی. آج جو اہل حدیث بھائی یہاں بیٹھے ہیں ان کا چہرہ بتا رہا ہے وہ آج کے بعد پتلی جرابوں پر مسح نہیں کریں گے انشاءاللہ. یہ 3 نشانیاں ہوتی ہیں اہل سنت کی. ابو بکر و عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما تمام صحابہ پر فضیلت دینا، عثمان و علی سے ٹوٹ کر پیار کرنا اور چمڑے کے موزوں پر مسح کرنا. کہو انشاءاللہ جو دین بواسطہ فقہا، جو دین بواسطہ محدثین، جو دین بواسطہ تابعین، جو دین بواسطہ صحابہ کرام، جو دین بواسطہ اہل بیت عظام ہم تک پہنچا، ان سارے سلسلوں کا ادب کریں گے. وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ ان سارے سلسلوں کا احترام کریں گے انشاءاللہ. اور ابھی ٹھیک 1 ماہ کے بعد انشاءاللہ رمضان شریف بھی شروع ہو جائے گا. سارے دوست نماز تراویح پڑھیں گے نا جی؟ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں انشاءاللہ. پوری 8 پڑھنی ہے. چپ کر گیا تھوڑا، نیت تھوڑی ٹھیک ہے لیکن موڈ تھوڑا ٹھیک نہیں ہے جی. کتنی پڑھیں گے جی؟ کہو انشاءاللہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے اعمال جو امت کے فقہا کے توسل سے ہم تک پہنچے، آج کے لوگوں پر اعتماد نہیں کرنا، نبی کے صحابہ پر کرنا ہے، نبی کے اہل بیت پر کرنا ہے، فقہائے امت پر کرنا ہے. اور یہ 4 مقاصد بعثت جو پیغمبر کے قرآن پاک میں بیان کیے گئے، ان کو پیش نظر رکھ کر اپنی اصلاح بھی کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.